अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि पाकिस्तान का पहलगाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म ने भारत को वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की है। भारत अपने गिरेबान में झांके जो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। भारत फैसला करे मुज़ाकिरात चाहता है या तबाही। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नई बात नहीं है। पाकिस्तान ने साबित किया भारत दहशतगर्दी में मुलव्विस है। We are accused, we are the aggrieved. The Prime Minister's challenge to India for an impartial investigation is a start. Why would a true victim of terrorism shy away from accountability unless they are worried that the world will see that the real blame for the bloodshed in Kashmir lies in Delhi and not in Islamabad? If India wishes to walk the path of peace, so let India decide. Will it be dialogue or destruction? Cooperation or confrontation? Mr. Speaker, Pakistan has suffered from terrorism. Pakistan has proven India's involvement in terror. तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर इत्तलात का कौमी असम्बली में गरजदार इजहार ख्याल। अता तारड़ ने कहा, डिजिटल लड़ाई में भारत को घर में घुस कर मारा। हमारे अकाउंट ब्लॉक किए तो उन्हीं के चैनल्स पर अपने इश्तिहार चलवा दिए। खबरदार किया कि दुश्मन घात लगाए बैठा है, हिम्मत है तो शौक पूरा करे। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जारियत हुई तो पाकिस्तान का नाम लेकर भारतीय माएं बच्चों को डराएंगी। तो हमने भी घर में घुस के मारा है कि इन्होंने अकाउंट बंद कर दिए, हम क्या करें। हमने एक तराना तैयार किया था, वो हमने जियो टैगिंग के जरिए वहां पे एड्स का एयर टाइम खरीद के हर इंडियन यूट्यूब चैनल के ऊपर अफवाज पाकिस्तान का तराना चलाया। दुश्मन ताक में बैठा है कि उसने हमला कब करना है। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। हमारा दामन साफ है। इस वाकये की एक फेयर और ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं, अपना शौक पूरा कर लीजिए। ये होगी, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। सिखों का अमेरिका के अंदर कत्ल कौन करवाता है? ये भारतीय रियासत है जो दहशतगर्द है, पाकिस्तान नहीं है। अगर इस बंद गली में जाते जाते पुजारियत का फैसला किया तो जवाब तो ऐसा आएगा, माएं अपने बच्चों को डराएंगी कि बेटा पाकिस्तान से पंगा ना लेना, रात को कहेंगी सो जाओ पाकिस्तान आ जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के अज़ाइम और गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा और अमरीका में थिंक टैंक्स में आवाज़ उठा दी है। पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कौमी अक़वाम मुत्तहिदा में सलामती कौंसिल इजलास में भारतीय अज़ाइम और हक़ाइक़ से आगाह किया। सलामती कौंसिल से नोटिस लेने की दरख्वास्त कर दी, जबकि सफ़ीर रिजवान शेख ने अमरीकी थिंक टैंक्स के सामने भारतीय दहशतगर्दी और गैर कानूनी हथकंडों का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तक़िल मंदूब और अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर ने आलमी बिरादरी को भारत के अज़ाइम से खबरदार कर दिया। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि भारतीय जारहियत आलमी अमन के लिए खतरा है। सलामती कौंसिल नोटिस ले। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास हुआ। इजलास के बाद मंदूब आसिम इफ्तिखार ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए कहा कि भारत के जारहाना अज़ाइम से खित्ते में अमन को खतरा लाहक है। दूसरी जानिब अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने थिंक टैंक इदारों के नुमाइंदों को पाक भारत कशीदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान इस वाक़े की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात के मुतालबे पर कायम है और भारत का जंगी जुनून खित्ते के अमन के लिए शदीद खतरा बन चुका है। भारत की जानिब से पहलगाम वाक़े पर कोई ठोस शवाहिद पाकिस्तान या आलमी बिरादरी के सामने नहीं रखे गए, सिर्फ इल्जाम तराशी की जा रही है जो नाकाबिले कबूल है। मोदी इस्तीफा दो और फिर से चाय बेचना शुरू कर दो। रियासत और सियासत तुम्हारे बस की बात नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल सियासी रहनुमा की मोदी पर सख्त तनकीद। मोदी सबसे नाकारा और कमजोर तरीन वजीर आजम साबित हुए। 2016 में दावा किया था कि दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी, आज तक खत्म नहीं हुई। कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के बाद मोदी ने कहा था कि हमने नेहरू की गलती को सुधार दिया और सब ठीक हो गया। आज तक पुलवामा हमले की इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आई। मोदी ने भारतीय फौज को सियासत में घसीट कर कमजोर कर दिया है। अब भारतीय फौज में हिंदुत्व नजरिए के पैरोकारों की तरक्की होती है
اور بھارتی حکومت کا جنگی جنون اس کے اپنے عوام کے لیے ہی وبال جان بن گیا۔ بھارتی وزارت داخلہ نے ملک کی تمام ریاستوں میں بلیک آؤٹ اور فضائی حملوں سے بچاؤ کی مشقوں کا حکم دے دیا ہے۔ عوام مستقل خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ بھارتی وزارت داخلہ نے 7 مئی کو پورے ملک میں سول ڈیفنس کی فرضی مشقیں کروانے کا حکم دے دیا ہے۔ بھارتی حکومت کے حکم کے مطابق فضائی حملے کے سائرن ٹیسٹ کیے جائیں گے۔ شہریوں، طلبہ وغیرہ کو سول ڈیفنس کے پہلوؤں پر تربیت دی جائے گی تاکہ وہ کسی دشمن کے حملے کی صورت میں خود کو محفوظ رکھ سکیں۔ بلیک آؤٹ اور کیموفلیج کے پروٹوکولز کو فعال کیا جائے گا۔ یہ مشقیں تمام ریاستوں میں کی جائیں گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا احسن اقدام، بھارت سے واپس بھیجے گئے 2 بچوں کے علاج کا ذمہ اپنے سر پہ لے لیا۔ متاثرہ بچوں کے والد شاہد احمد نے آرمی چیف کا شکریہ ادا کیا۔ بھارت کی بے حسی، کم ظرفی اور چھوٹا پن، علاج کے لیے آئے ہوئے پاکستانی بچے وطن واپس بھیج دیے، جبکہ دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا بڑا پن، رحم دلی کا مظاہرہ، دونوں بچوں کا علاج اپنے ذمے لے لیا۔ آرمی چیف کے اس احسن اقدام پر بچوں کے والد شکر گزار ہوئے۔ بچوں کے والد نے مودی کے غیر انسانی اقدام کی مذمت کی، کہا کہ دونوں بچے پیدائشی طور پر دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ بچوں کا علاج کرانے بھارت گیا تھا۔ 23 اپریل کو سرجری پلان تھی۔ پہلگام واقعے کے بعد بھارت نے زیر علاج مریضوں کو پاکستان واپس بھیج دیا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے انسانیت کا ایسا شاندار مظاہرہ اس بات کا عکاس ہے کہ پاکستان اپنے بچے کا محافظ ہے، اس کی صحت اور اس کے روشن مستقبل کا ضامن ہے۔ تو ادھر جھوٹے رچائے گئے پہلگام ڈرامے کا اثر لوگوں کی اصل زندگی پر ہو رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ بچہ ماں کے ساتھ نہیں جا سکتا، لیکن مودی کی عیار و مکار سرکار پاکستان سے نفرت کی آگ میں کچھ بھی کر سکتی ہے۔ دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قصور پاکستانی شناخت، جرم ہندوستانی سے شادی، سزا بچوں سے جدائی۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار پاگل ہو گئی، ایک اور ماں کو جگر سے الگ کر دیا۔ مودی جلات اس ماں کے ہی نہیں جانے کتنی ماؤں کے بچوں کا مستقبل برباد کرنے پر تلا ہے۔ اس ماں کے دکھ کو محسوس کرنے کے لیے دل ہونا چاہیے، جو انتہا پسند شفاف سوچ رکھنے والی سرکار کے پاس نہیں۔ مودی کی شفافیت دونوں طرف کے رشتوں میں نفرت کی لکیر کھینچنے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ مودی سرکار کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ پاکستان سائبر فورس نے بھارتی دفاعی اداروں کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، متعدد ویب سائٹس کو ہیک اور حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی۔ انڈین میڈیا نے دعویٰ کر دیا ہے کہ 2 بھارتی عسکری اداروں کی خفیہ انفارمیشن پاکستانی ہیکرز کے ہاتھ لگ چکی ہیں۔ انڈین میڈیا کا پاکستان سائبر فورس نامی گروہ کی جانب سے بھارتی دفاعی اداروں پر سائبر حملے اور حساس ڈیٹا تک رسائی کا دعویٰ۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر پاکستان سائبر فورس کے اکاؤنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ اس گروپ نے بھارتی ملٹری انجینئرنگ سروس اور منوہر پارکیر انسٹیٹیوٹ آف ڈیفنس اسٹڈیز اینڈ انالیسس کے حساس ڈیٹا تک رسائی حاصل کر لی ہے۔ رپورٹ کے مطابق اس دعوے میں کہا گیا ہے کہ حملہ آوروں نے دفاعی اہلکاروں کی ذاتی معلومات تک رسائی حاصل کی، جس میں ان کے لاگ ان کریڈینشلز بھی شامل ہیں۔ گروپ نے وزارت دفاع کے تحت کام کرنے والی آرمرڈ وہیکل نگم لمیٹڈ کی آفیشیل ویب سائٹ کو بھی ہیک کر لیا ہے۔ ویب سائٹ پر پاکستانی پرچم اور الخالق ٹینک کی تصویر آویزاں کر دی گئی ہے۔ دوسری جانب بھارت کی لاقانونیت اور اس پر ڈھٹائی کا مظاہرہ۔ اپنے حصے میں پانی کا غیر قانونی ذخیرہ بڑھانے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا ہے۔ مودی سرکار نے عالمی برادری کے سوالات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی سے اپنے ہتھ کنڈوں کو عملی جامہ پہنا رہا ہے۔ بھارت کی ایک اور غیر قانونی حرکت، دریائے چناب کا پانی روکا، اب مقبوضہ کشمیر میں 2 ہائیڈرو پاور پروجیکٹس پر کام شروع کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت پاکستان کو اطلاع دیے بغیر مقبوضہ کشمیر میں 2 پن بجلی منصوبوں پر پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش بڑھا رہا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سنتاس معاہدہ بھارت کو پابند کرتا ہے کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ بھارت اس سے پہلے بھی غیر قانونی طور پر سنتاس معاہدے کو یک طرفہ طور پر معطل کر چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے دریائے چناب پر مقبوضہ کشمیر میں بنے بگلیار ڈیم کے بعد سلال ڈیم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ کم ہو کر صرف 5300 کیوسک رہ گیا۔ دریائے چناب میں پانی کی آمد بڑھ گئی ہے۔ ہیڈ مرالہ کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کی آمد 28,300 کیوسک ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز انڈیا نے دریائے چناب پر پانی روک لیا تھا۔ ترجمان واردہ کے مطابق تربیلا پر دریائے سندھ میں پانی کی آمد 95,300 کیوسک، منگلہ پر دریائے جہلم میں پانی کی آمد 43,500 کیوسک اور چشمہ بیراج میں پانی کی آمد 99,100 کیوسک اور اخراج 85,000 کیوسک ہے۔
نوشہرہ کے مقام پر دریائے کابل میں پانی کی آمد و اخراج 37,000 کیوسک ہے۔ تربیلا منگلہ چشمہ میں پانی کا مجموعہ ذخیرہ 23,45,000 ایکڑ فیٹ ہے۔ اور ناظرین اب خبر یہ ہے کہ بھارت کا پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بلوچستان میں بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب ہو گیا۔ بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی را نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں اپنی پراکسیز کو سرگرم کر دیا۔ BLA، فتنہ الخوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ پہلگام فالس فلیگ میں ناکامی کے بعد بھی بھارت باز نہ آیا۔ بلوچستان میں بھارت کی بڑی دہشت گردی کا منصوبہ بے نقاب۔ باوثوق انٹیلیجنس ذرائع کے مطابق بھارت نے بلوچستان کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے ایک خطرناک منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ را منصوبے کے تحت کلعدم تنظیم بلوچستان لبریشن آرمی فتنہ الخوارج اور غیر قانونی مقیم افغانیوں کو گوادر، کوئٹہ اور خزدار میں دہشت گردی کی کارروائیوں کی ہدایت کی گئی ہے۔ انٹیلیجنس اطلاعات کے مطابق را نے مقامی سہولت کاروں کے ساتھ ساتھ افغانستان سے بھی تربیت یافتہ دہشت گردوں کو ان علاقوں میں بھجوا دیا ہے۔ انٹیلیجنس رپورٹس میں انکشاف ہوا ہے کہ کچھ دہشت گردوں کو ٹارگیٹڈ علاقوں کی ریکی بھی کروائی گئی ہے اور ممکنہ طور پر گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں کے ذریعے خودکش حملے کیے جا سکتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا کر پاکستان میں بدامنی پھیلانے کے درپے ہے، تاہم قانون نافذ کرنے والے ادارے مکمل طور پر الرٹ اور متحرک ہیں۔ ایک طرف بھارت میں ہندو انتہا پسند حکومت BJP اقلیتوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہی ہے تو دوسری طرف ہنگلاج کی یاترا پاکستان میں مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کا پتہ دے رہی ہے۔ الاسملہ کے قریب بلوچستان میں واقع ہنگلاج مندر کی یاترا کرنے ہر سال لاکھوں یاتری آتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت، فوج اور تمام ادارے مل کر اس یاترا کو کامیابی سے منعقد کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ خبر شامل کریں گے سپریم کورٹ سے، جہاں مخصوص نشستوں پر نظر ثانی درخواستوں پر سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ آئینی بینچ نے 11 ججز کی اکثریت سے فریقین کو نوٹس جاری کر دیا، جس میں جسٹس عائشہ ملک اور جسٹس عقیل عباسی کا اختلافی نوٹ سامنے آیا ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا تینوں درخواستیں ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کرتی ہوں، تفصیلی وجوہات جاری کی جائیں گی۔ جسٹس عقیل عباسی نے کہا میری بھی یہی رائے ہے۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ پہلگام واقعے سے متعلق بغیر ثبوت بھارتی الزامات کو مسترد کرتے ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور سلطنت عمان کے قونصل جنرل سے ملاقات میں گورنر سندھ نے پہلگام واقعے کے بعد خطے میں تناؤ اور پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا ہے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے اور اس کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دے چکا ہے۔ اصل حقائق سامنے لانے کے لیے واقعے کی بین الاقوامی سطح پر غیر جانبدار اور شفاف تحقیقات ضروری ہیں۔ لائن کی مرمت ہو گئی مگر پانی نہیں آیا۔ کراچی کے کئی علاقے بوند بوند کو ترس گئے ہیں۔ گرمی میں پانی کی قلت سے شہری بے حال ہیں۔ حکام سے اپیل کر رہے ہیں کہ خدارا ان پر رحم کھائیں اور پانی کی فراہمی شروع کریں۔ کراچی میں پانی کا بحران بد سے بدترین ہونے لگا۔ 84 انچ قطر کی لائن جڑ گئی مگر پانی کا ایک قطرہ نہ ملا۔ گرم موسم میں پانی کی کمی نے جینا دو بھر کر دیا۔ جمشید کوارٹر PIB کالونی، محمد آباد، کھارا در، نادم آباد، لیاقت آباد سمیت مختلف علاقوں میں پانی دستیاب نہیں۔ لوگ سوال کر رہے ہیں واٹر کارپوریشن کی لائنیں چارج ہو گئی ہیں تو پانی کیوں نہیں دیا جا رہا؟ شہریوں کا کہنا ہے سب کچھ چھین لو مگر پانی دے دو۔ اب بات برداشت سے باہر ہو چکی ہے۔ شہر کو یومیہ 650 MGD گیلن پانی کی فراہمی ہوتی ہے جبکہ پانی کی مجموعی طلب 1200 MGD ہے۔ تو دوسری جانب شہر قائد میں کبوتر اور آسٹریلین طوطے شہریوں کو پھیپھڑوں کے امراض میں مبتلا کرنے لگے ہیں۔ یومیہ 25 سے 30 مریض برڈ فینسرز لنگ نامی بیماری کے رپورٹ ہو رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں مریم حسن کی یہ رپورٹ۔ پرندے شہریوں کو بیمار کرنے لگے۔ شہر کے اسپتالوں میں برڈ فینسرز لنگ نامی بیماری کے یومیہ 25 سے 30 کیسز رپورٹ ہونے لگے۔ پرندوں کا فضلہ اور ذرات انسانی پھیپھڑوں میں سوجن کا سبب بنتے ہیں جسے برڈ فینسرز لنگ یا ہائپر سینسٹیوٹی نیمونائٹس کہا جاتا ہے۔ ماہر امراض تنفس ڈاکٹر سیف اللہ کہتے ہیں کہ یہ بیماری طویل عرصے سے کراچی میں موجود ہے۔ گھروں میں کبوتر اور آسٹریلین طوطوں کو پالنے والے افراد اس مرض سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ یہ ریسنٹ اسٹڈی ہوئی ہے کہ کبوتروں کی وجہ سے ایک پھیپھڑوں کا مرض پھیل رہا ہے۔ یہ ویسے تو بہت عرصے سے ہی ہو رہا ہے۔ یہ ڈیزیز ان سے ہوتی ہے جن کا ایکسپوجر ڈائریکٹلی کبوتروں کے ساتھ یا پھر وہ بہت زیادہ ان کے گھر میں یا ایسے ایریا میں آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کے فیدرز وغیرہ یہ ساری چیزیں وہاں پہ گرتے ہیں۔
कबूतरबाजी और कबूतरों समेत परिंदों को घरों में पालने वाले चंद शौकीन अफराद का कहना है कि हम बचपन से कबूतर पालते आ रहे हैं, ताहम किसी बीमारी में मुब्तला नहीं हुए, जबकि चंद अफराद ने पालतू परिंदों की वैक्सीनेशन और सफाई की खुसूसी हिदायत की। कबूतरों से कुछ नहीं होता, शुरू से पलते आ रहे हैं, उनकी दवाइयाँ आती हैं, हफ्ते में वैक्सीन करते रहे, कुछ भी नहीं होगा। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, शौक है ये तो। हमने तो आज तक नहीं सुना, हमारे घरों में भी होते हैं। बाप दादा से टाइम से पालते हुए आ रहे हैं, पहले दादा के, फिर वालिद के, अब हमारे हाथ में, अब हमारे बच्चों के पास है। माहिरीन सेहत ने घरों में परिंदों को ना पालने की हिदायत करते हुए कहा कि शहरी अगर परिंदों को घरों में पालते हैं तो इनकी सफाई का खास ख्याल रखते हुए मास्क लाजमी पहने। बर्ड फैंसियर लंग्स नामी बीमारी से शहरियों को अगर बचना है तो घरों में परिंदे, खुसूसी तौर पर कबूतर और ऑस्ट्रेलियन पैरट्स पालने से इज्तनाब करना होगा, क्योंकि एहतियात इलाज से बेहतर है। कैमरामैन नजाकत अली के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज़, कराची। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार का सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। इंकशाफ किया कि हाल ही में घोटकी और सक्खर में 2 हनी ट्रैप हुए, एक में मुग़वी बच्चा मार दिया गया। शिकारपुर में बदनाम ज़माना डाकू शेरू महर मुकाबले में मारा गया। मैंने गिरफ्तारी की ऑफ़र की थी, लेकिन ये लोगों को तंग कर रहे थे। ट्रैफिक हादसात में कमी आई है, ताहम कराची में स्ट्रीट क्राइम्स हो रहे हैं। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिल को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार की सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा हाल ही में घोटकी और सक्खर में 2 हनी ट्रैप हुए। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।